اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ خبردار جاہلی دور کی طرح سے تم زبردستی عورتوں پر اپنا قبضہ نہ جتانے لگنا کہ ان کو اپنی میراث سمجھ کر، یعنی اپنے مورث کی میراث سمجھ کر ان کو تقسیم کر دو اپنے درمیان، اور ان سے یا ان کو اپنے طور پر روک رکھو کہ وہ کہیں شادی نہ کر سکیں، کہیں نکاح نہ کر سکیں، ان کے آنے جانے پر پابندی، یا ان کے مال کو تم کسی طرح سے لے جانا چاہو کہ یہ ہم کو دے دیں تب یہ جائے، تو اس طرح کی کوئی حرکت تمہاری طرف سے نہ پائی جائے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ان کی طرف سے بے حیائی کی کوئی بات پائی جائے تو ایسی صورت میں تم ان کو گویا تنگ کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہو کہ ان کو قید کر لو یا ان کو جانے نہ دو، یا ان سے مال اپنا جو دیا ہے تم واپس لے لو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ تم ان پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی کی بات کرو۔ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت ہونی چاہیے، ان کے حقوق کا خیال، ان کی ذمہ داریوں کا پاس و لحاظ، اور بنیادی طور پر جو نکاح کے تعلق سے جو فرائض آتے ہیں، نان نفقہ سکنا وغیرہ، ان کی خوشدلی کے ساتھ تکمیل، اور کسی بھی طرح کا ان کے ساتھ کوئی جبر کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی عورت کے اندر کوئی بدمزاجی ہے یا کوئی ایسی اس کی عادت ہے کہ جو ناپسند آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ نکاح کے رشتے کو ختم کر دو اور طلاق دے دو یا اس کو بالکل معلق کر کے چھوڑ دو، بلکہ اگر ایک چیز یا ایک بات اس کی تمہاری مزاج کے خلاف ہو تو اس کے اندر دوسری بھی تو خوبیاں ہوں گی، ان پر نظر رکھو کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے اس رشتے کو اچھے انداز سے پورا کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر تم کسی عورت کو طلاق دے کر اس کی جگہ پر دوسری کوئی عورت لانا چاہتے ہو نکاح میں اپنے، تو تم نے جو کچھ بھی اس کو دے رکھا ہے مہر کی صورت میں، ہدیہ اور تحفے کی صورت میں یا اور کسی انداز میں، تو خبردار تم اسے واپس نہ لینا۔ جو دے دیا ہے وہ اس کا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ لے جانے دینا، کیونکہ اس سے اس پر الزام آ جائے گا کہ اس نے کسی قسم کی کوئی بے حیائی کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس سے مال لے کر اس کو علیحدہ کیا جائے گا، اور پھر اس میں اور بھی جو خرابیاں تھیں اس کو واضح کیا گیا کہ ان کو سامنے رکھو تو کیسے تم مال لینا چاہتے ہو یا لے سکتے ہو۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں، اگرچہ ایک آیت پہلے بھی ہو چکی ہے پچھلے درس میں، لیکن اس کو پھر ساتھ میں لے لیا کہ ایک ساتھ محرمات کا ذکر آ جائے کہ کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عہد جاہلی میں یہ ہوتا تھا کہ باپ کی جتنی بھی بیویاں ہوتی تھیں وہ سب ان کے لڑکے آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے اور ان سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اسی پر قدغن لگائی گئی یہ کہہ کر کہ الا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، تمہارے باپ نے جن عورتوں سے نکاح کر لیا ہے، وہ چاہے اس کے انتقال کے وقت نکاح میں ہوں یا نکاح کے بعد کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا ہو، طلاق دے دی ہو، دونوں ہی صورتوں میں جو بھی عورت تمہارے باپ کے نکاح میں آ چکی ہے، خبردار کہ اب اس سے نکاح نہ کرنا۔ اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کہ تعلقات قائم ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے، دونوں صورتوں میں باپ کے نکاح میں جو آ گئی ہے اب اس کو اپنے نکاح میں بیٹا نہیں لے سکتا، اور محض نکاح ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ حرام ہو گئی ہے اس شوہر کے یا اس مرد کے تمام بیٹوں پر، اور کبھی بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے الا ما قد سلف۔ اس آیت کے نزول کے وقت اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا
جس نے بھی اپنا نکاح اپنی گویا اس طرح سے یوں کہہ لیجیے کہ سوتیلی ماں سے کر لیا، بہرحال وہ کر لیا، وہ معاملہ ختم. لیکن آج کے بعد سے اب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسلامی دور میں، اسلامی عہد میں اس طرح کی کوئی بات نہ پائی جائے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لے. الا ما قد سلف، جو ہو چکا وہ ختم. انہو کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے کالعدم قرار دے رہا ہے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ پایا گیا کہ بیٹے نے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا اور وہ نکاح حرام ہوا، جو تعلقات قائم ہوئے وہ سب حرام، اولاد جو کچھ ہوئی وہ بھی حرام، تو یہ معاملہ نہیں. اولاد ثابت النسب قرار پائے گی، میراث اس کو ملے گی اپنے باپ سے. لیکن اب اس آیت کے نزول کے بعد اس طرح کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. انہ کان فاحشۃ و مقتا، کیونکہ یہ ایک بے حیائی کا کام ہے کہ کل تک تم جس کو ماں مانتے رہے، جس کو تم ماں کہتے رہے، یا دنیا والے بھی یہ سمجھتے رہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کی ماں ہے، یا فلاں کا یہ بیٹا ہے، نہ اپنا حقیقی صحیح لیکن سوتیلا ہی صحیح یہ فلاں کا بیٹا ہے. اس طرح سے لوگ کہتے رہے، دنیا والے کہتے رہے. اب کتنی بے حیائی کا کام ہے کہ اسی ماں کو تم اپنے نکاح میں لے لو، اس کو تم اپنی بیوی بناؤ. تو یہ کسی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو قطعی طور پر گوارا نہیں کرتا. اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرے، اور وہ چاہے ایک دن کا نکاح ہو، چاہے گھنٹے کا نکاح ہو. نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، معاملہ ختم. اب وہ حرام ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وساء سبیلا، اور جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا بدترین قسم کا طریقہ ہے، بہت ہی برا طریقہ ہے یہ کہ اس طرح سے کسی عورت کو کہ جس کو ماں کے درجہ حاصل ہو گیا تھا اسے کوئی اپنی بیوی بنا کر رکھے. حرمت علیکم امہاتکم، غالباً اندازہ یہ ہوتا ہے آیت کے انداز سے کہ کسی نے سوال کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ نکاح عہد جاہلیت میں ہر طرح سے ہو رہے تھے. کوئی ماں سے کی لے رہا ہے، کوئی زبردستی کسی عورت سے کی لے رہا ہے، کوئی خاندان سے باہر نکل کے کر رہا ہے، کوئی کسی انداز سے کر رہا ہے. تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نے سوال کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ ہم کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں تاکہ انہی سے نکاح کریں، دوسری عورتوں سے نکاح نہ کریں. تو کن سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ تو بہت طویل فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے کہ تم فلاں سے کر لو، فلاں سے کر لو، فلاں سے کہاں تک بتایا جائے. لہذا جو کم تھا اس کو بیان کر دیا کہ یہ عورتیں ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے کہ وہ مختصر چیزیں ان کو بیان کر دیا. ان کے علاوہ جتنی بھی دنیا بھر میں پائی جائے ان سب سے نکاح کیا جا سکتا ہے. چنانچہ محرمات کہ جو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. محرمات 3 قسم کی ہیں. ایک نسبی یعنی خون کا جن سے رشتہ ہے، وہ ابدی محرم ہے، ان سے کبھی نہیں ہو سکتا نکاح. ایک رضاعی جو دودھ پینے کے نتیجے میں حرمت ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی جتنے بھی رشتے ہیں نکاح ان سے بھی کبھی نہیں ہو سکتا. اور ایک قسم وہ ہے کہ جو وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، ان سے وہ عارضہ ختم ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے. چنانچہ ان تینوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، خبردار کہ تم پر تمہاری ماؤں کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون آ رہا ہے، نبی کی طرف سے قانون نہیں ہے کہ نبی نے خود اپنے طور پر بنایا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی اونچ نیچ نہیں کی جا سکتی. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسی طرح سے قیامت تک ماننا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف، کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کسی اور انداز سے اس کو وہ کر لینا کہ کوئی گنجائش نکال لی جائے نکاح کی، یا جو بھی حرام چیز ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے، قطعی طور پر جائز نہیں، حلال نہیں ہے. جو کوئی بھی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو حرام کا مرتکب ہوتا ہے. اور حرام کے مرتکب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یاتی المرء ما حرم اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نہایت ہی غیرت دار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حرام کیا ہے بندے اس کا ارتکاب کریں. ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اسی انتقام بھی دے گا. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماؤں کو تم پر حرام کرا دیا. یہ مائیں حقیقی ہوں یعنی جن کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہے وہ مائیں حرام. اسی طرح سے اوپر کا اگر جوڑ لیں تو وہ بھی کہ باپ کی منکوحہ جو بھی ہے وہ بھی ماں کے درجے میں ہے، لہٰذا وہ حرام.
باپ کی ماں حرام، یعنی جس کو ہم دادی کہہ لیتے ہیں اپنے عرف میں، دادی حرام، اس سے اوپر پردادی اور اس سے اوپر چلے جائیے وہ سب عورتیں حرام، وہ سب ماں کے درجے۔ اسی طرح سے ماں کی ماں جس کو ہم اس میں نانی کہتے ہیں، نانی حرام، نانی کی ماں حرام، اور اس سے اوپر چلے جائیے۔ اس طرح سے جتنی بھی یعنی باپ اور ماں کی جو مائیں ہیں اوپر تک، وہ سب کی سب ماں کے درجے میں ہیں، اور ان سب سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سب کی سب حرام۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور اسی طرح سے تمہاری بیٹیاں تم پر حرام، حقیقی بیٹی جو خود اس مرد کے نطفے سے ہے وہ حرام، اسی طرح سے وہ بیٹی بھی حرام جو جس سے نکاح کیا گیا اور اس سے تعلق قائم ہوا، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا، وہ بھی حرام، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بیٹی جو کسی بھی اس سے ہو، یعنی پہلی بیوی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، جو بھی ہو، اس سے جو بھی بیٹی ہے اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اسی طرح سے تمہاری جو بہنیں ہیں جو تمہاری باپ اور ماں کے تعلق سے، یعنی باپ اور ماں جس کو ہم سگی بہن کہتے ہیں، وہ حرام۔ اخیافی بہن یعنی باپ شریک بہن کہ ماں تو دو ہیں لیکن باپ ایک ہے، وہ بھی بہن ہے، اس سے بھی حرام۔ اسی طرح سے اللاتی بہن کہ جس میں ماں دو ہیں لیکن باپ، یہ ماں ایک ہے لیکن باپ دو ہیں، وہ کہیں نکاح ہوا، اس سے طلاق ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب دوسرا نکاح ہوا، تو وہ بھی بہن حرام۔ تو کسی قسم کی یعنی تین بہنیں ہو گئیں، ماں شریک، باپ شریک اور حقیقی بہن، ان تینوں میں سے کسی بھی بہن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت ہے۔ وعماتکم، اسی طرح سے تمہاری جو پھوپھی ہے باپ کی بہن، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ پھوپھی بھی تین طرح کی ہے، باپ کی سگی بہن ہے، باپ کی ماں شریک بہن ہے، باپ کی یعنی باپ شریک بہن ہے، کسی بھی طرح کی پھوپھی ہے، کسی بھی قسم کا رشتہ ہے بہن کے تعلق سے باپ سے، وہ تینوں قسم کی پھوپھیاں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وخالاتکم، اسی طرح سے جو تمہاری خالائیں ہیں، ماں کی بہن، چاہے وہ ماں کی بہن حقیقی ہو، چاہے باپ شریک بہن ہو، چاہے ماں شریک بہن ہو، کسی قسم کی خالہ ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ خالہ جو رشتوں سے آتی ہے ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ حقیقی درجے میں جو آ رہی ہے باپ کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے یا دونوں کے تعلق سے، اس خالہ سے رشتہ نہیں ہو سکتا، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ بنات الاخ، اسی طرح سے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، بھتیجی سے بھی نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھتیجی چاہے بھائی حقیقی ہو، چاہے ماں شریک ہو، چاہے باپ شریک ہو، کسی بھی قسم کا بھائی ہو، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وہ بنات الاخت، تمہاری بہن کی بیٹی، بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، چاہے بھانجی سگی بہن کی بھانجی بیٹی ہو یا ماں شریک بہن کی بیٹی ہو، بھانجی ہو اس سے، یا اسی طرح سے باپ شریک، کسی بھی قسم کی بھانجی ہو، تینوں قسم کی بھانجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تینوں حرام۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، یہ ابدی رشتے ہیں، یہ یعنی خونی رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ابدی حرمت ہے ان کی، قیامت تک کے لیے ان کی حرمت ہے۔ اب آئیے رضاعت کے تعلق سے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اسی طرح سے وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، ان ماؤں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ تمہاری ماں ہے، اگرچہ ٹھیک ہے تم ان کے بطن سے نہیں ہو لیکن تم نے ان کا دودھ پیا ہے، اس وجہ سے وہ تمہاری ماں کہلائے گی، رضاعی ماں ہوگی، اور اس سے بھی تمہارا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دودھ پینے کی بات جو کہی گئی یہاں پر کہ رضاعت کے تعلق سے جو رضاعی ماں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ دودھ کب پیا ہے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ پینے کی جو مدت ہے اس دوران اگر بچے نے دودھ پیا ہے تب اس سے رضاعت ثابت ہوگی، اگر اس کے بعد پی رہا ہے تو رضاعت نہیں ثابت ہوگی۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچے کی جو رضاعت کی مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے، اگر یعنی ولادت سے، اگر ان 2.5 سالوں میں بچے نے دودھ پیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور پھر وہ نکاح اس عورت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان کے جو دونوں شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کے نزدیک 2 سال کی مدت ہے۔ قرآن کریم میں بھی 2 سال کا ذکر کیا گیا ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال کامل، مکمل 2 سال، اگر وہ رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں،
مطلب کوئی عذر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے طبی اعتبار سے یا اور کسی تعلق سے، تو ایسی صورت میں ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں مکمل طور پر۔ یہ 2 سال قمری اعتبار سے ہوں گے، شمسی اعتبار سے نہیں ہوں گے۔ قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے سال میں فرق آ جاتا ہے، ہر سال 10 دن کم ہوتا ہے شمسی کے اعتبار سے قمری مہینہ، یعنی یہ تک کم و بیش 354 دن 355 دن کا سال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے 2 سال میں گویا 20 دن عیسوی اعتبار سے کم ہوں گے، تو یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا قمری اعتبار پر۔ تو ان کے نزدیک 2 سال کی مدت ہے کہ اگر بچے نے 2 سال کی مدت میں کسی عورت کا دودھ دیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جائے گی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اسی طرح سے تمہاری جو رضاعی بہنیں یعنی اس عورت کی جس کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، چاہے وہ رضاعت یعنی دودھ پینے سے پہلے کی بیٹی ہو یا دودھ پینے کے بعد کی بیٹی ہو، اس عورت کی کسی بھی بیٹی سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری بہن ہے، جیسے حقیقی بہن ہوتی ہے گویا اسی طرح سے وہ بھی بہن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، اور کما قال کہ رضاعت سے دودھ پینے سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی ماں سے، خالہ سے، نانی سے، دادی سے، پھوپھی سے اور حقیقی بہن سے، ان سے رشتے جیسا کہ بھی گزرا ہے کہ حرام قرار دیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک یہ سارے رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جائیں گے۔ اس کی یعنی خالہ، رضاعی خالہ جو ہوگی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعی بہن ہوگی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعی نانی، رضاعی دادی ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے رضاعی پھوپھی ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تمام رشتے جو خون کے تعلق سے، نسب کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں اور عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ سارے رشتے رضاعت میں بھی شمار کیے جائیں گے اور اس سے نکاح نہیں ہوگا، اور جس طرح سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے اسی طرح سے رضاعت سے بھی ہمیشہ کے لیے رشتے حرام ہوں گے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت کے تعلق سے بہن بنی ہے، اس عورت کی جس کا تم نے دودھ پیا اس کی حقیقی بیٹیاں یا اس کے شوہر شریک بیٹیاں، یعنی ماں شریک ہے یا باپ شریک ہے، اس طرح کی جتنی بھی تمہاری رضاعی بہنیں ہوں گی ان میں سے کسی سے بھی نکاح تم نہیں کر سکتے ہو۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طرح سے تمہاری بیویوں کی مائیں جن کو ہم عرف عام میں ساس کہہ لیتے ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی عورت سے اگر نکاح کر لیا تو اب ساس سے یعنی اس بیوی کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں بھی وہی تعلق ہے ماں کا کہ جتنی بھی اس کی مائیں ہیں یعنی باپ کی جتنی بھی منکوحہ ہوں گی، گویا یوں کہہ لیجئے کہ سسر کی جتنی بھی منکوحہ ہیں ان میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ جس کی بیٹی ہے صرف اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی اگر عورتیں اس کے نکاح میں ہیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بھی حرام ہوں گی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور اسی طرح سے وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہارے زیر تربیت ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کی کہ جن سے تم نے نکاح کیا اور ان سے تمہارا تعلق بھی قائم ہو گیا، یعنی وہ عورت دوسرے نکاح میں گویا آئی ہے، پہلے شوہر سے اس کی یا تو طلاق ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا، تو عدت گزارنے کے بعد وہ اب کسی دوسرے مرد کے نکاح میں آئی ہے اور پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے، وہ بیٹی لے کر آئی ہے اپنے ساتھ، تو اگر اس عورت سے صرف نکاح ہی تک معاملہ رہا، ابھی ایجاب و قبول ہی تک معاملہ رہا اور تعلق قائم نہیں ہوا ہے، تو چاہے تو وہ طلاق دے کر، اگر چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی سے نکاح کرے تو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر تعلقات قائم ہو گئے تو پھر اب اس کی بیٹی حرام ہو گئی، اب اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ نہ طلاق دے کر سکتا ہے نہ اس کی موجودگی میں کر سکتا ہے۔ لہذا وہ بیٹیاں جو تمہاری تربیت میں ہیں، فی حجورکم، تمہاری تربیت میں آئی ہیں، تمہاری پرورش میں ہے، ان عورتوں کی کہ جن کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہے، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی وہی سارا معاملہ رہے گا کہ اس شوہر سے کہ جس کا انتقال ہوا یا جس نے کسی نے طلاق دے دی، اس سے کوئی بیٹی تھی، کسی بھی طرح کی کوئی بیٹی ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اگر اس عورت سے تعلق قائم ہو گیا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، ہاں اگر تم نے ان سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا ہے، معاملہ صرف ایجاب و قبول تک، اس نے اجازت دی نکاح کی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کو قبول کرتا ہوں، صرف معاملہ یہاں تک رہا اور پھر اچانک ذہن بدل جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس عورت سے نہ کر کے اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا جائے، تو اگر فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے تم اس کو طلاق دے کر، اگر نکاح ہو چکا ہے طلاق دے کر تم اس کی بیٹی سے نکاح کر،
کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن طلاق یہ تعلق قائم ہونے کے بعد پھر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، چاہے تعلق ایک بار قائم ہو چاہے 10 بار قائم ہو، پھر اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے اس کی بیٹی سے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور اسی طرح سے تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، یعنی تمہاری بہو، من اصلابکم، لیکن یہ بیٹے کون سے ہوں؟ یہ بیٹے وہ ہیں جو تمہاری صلب سے ہیں، تمہارے اپنے تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان بیٹوں کی جو بیویاں ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ عورتیں بھی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام، چاہے بیٹے سے تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا، بیٹے نے اپنے نکاح میں لے لیا، ایجاب و قبول ہو گیا، بس وہ حرام ہو گئی، تعلق قائم ہو گیا تو بھی اور تعلق نہیں قائم ہوا تو بھی، دونوں صورتوں میں حرام، اور کسی بھی طور پر گنجائش نہیں ہے کہ بیٹے کا باپ کو اب اس عورت سے جس کو بہو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ نکاح کرے۔ من اصلابکم جو لفظ یہاں پر ہے وہ اس لیے ہے کہ عرب میں یہ ہوتا بھی تھا اور آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو بھی لے لیا، گود لے لیا، بیٹا بنا لیا، خاص طور سے وہ لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی تو کسی نہ کسی کو لے کر اپنے پال لیتے ہیں کہ بھائی چلو اسی بہانے ہمارا ایک سہارا رہے گا، اور جو بھی ان کا اپنی سوچ ہو کہ بڑھاپے میں کام آئے گا اور یہ ہوگا وہ جو بھی اپنے، بہرحال کسی کو اگر گود لے لیا ہے، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، جیسے متبنہ جس کو کہتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو متبنہ بنایا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور اس بیٹے کی پھر گویا آپ نے اپنے خاندان کی ایک بیٹی سے شادی بھی کی تھی جو رشتے میں آپ کی فبیزاد غالباً بہن تھی، ان سے آپ نے شادی کی تھی۔ تو اس طرح کا معاملہ ختم کرنے کے لیے کہ من اصلابکم کی شرط لگا دی کہ جو تمہارے اپنے حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متبنہ اگر طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو یا اس کا اتفاق سے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے اپنے خاندان کی بیٹی سے نکاح تو کر دیا، لیکن معاملہ ذرا اونچ نیچ والا آ رہا تھا۔ حضرت زید غلام اس سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بہرحال آزاد خاندان کی اور پھر ایک اچھے خاندان کی، پھر نبی کے خاندان کی بیٹی تھی، تو ذرا سا بہرحال ان کے اندر کچھ وہ رہا ہوگا کہ ہم تو اعلیٰ خاندان کے تھے اور کہاں ہمارا نکاح کر دیا گیا کیا، تو معاملہ کشیدگی کی اس میں آ گیا اور نباہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضرت زید نے غالباً شکایت کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی رشتہ ہم نبھا نہیں پا رہے، ہمارے ساتھ بڑی دشواریاں ہیں، بڑی مشکل یہ ہے وہ ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اندازہ ہو گیا ہوگا ان کی باتوں سے کہ شاید یہ تنگ آ چکے ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو بھائی نکاح باقی رکھو اور اچھی بات نہیں ہے، طلاق نہ دینا اور یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، لیکن پانی غالباً ان کے سر سے اونچا ہو گیا تھا، آخر تو نوبت آ گئی طلاق کی، انہوں نے طلاق دے ہی دی۔ جب طلاق دے دی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا، کیا کیا جائے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم خود نکاح کر لیں، لیکن معاشرے کے جو اصول اور ضوابط تھے ان سے آپ پریشان ہو رہے تھے کہ لوگ انگلی اٹھانے لگے کہ ارے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ بیٹے کی بیوی جو معاملہ تو حقیقی بیٹے کا ہے، لیکن انہوں نے متبنہ کو بھی حقیقی بیٹے کے مثل قرار دے دیا تھا کہ میراث میں اس کو حصہ دیتے تھے اور اس کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے، اور جو بھی حقیقی بیٹے کے ساتھ معاملہ کیا جاتا وہ سب اسی کے ساتھ اس کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اب ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کر پا رہے تھے، حالانکہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی یہ بیجا رسم ہے، ایک غلط طریقہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ عورت اگر نکاح اس کا ہو جائے گا تو ایک ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جائے گا سلسلہ، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا آسان ہو جائے گا، لیکن بس یہی سارے معاشرے کی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود اس بات کے لیے ہی اس نے قرآن کریم کو نازل کیا کہ جتنی بھی ایسی باتیں ہیں جو اسلام میں جن کی کوئی گنجائش نہیں ان کو ختم کیا جائے، ہر برائی کو ختم کرنا اور ہر بری رسم کو ختم کرنا، یہی تو اسلام کا ہدف تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ آسمان پر کر دیا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور ان کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا زوجناکها، ہم نے ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، یعنی آپ کے نکاح میں ہم نے ان کو دے دیا، اور یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تاکہ اہل ایمان پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو اس طرح کے معاملات کو حل کرنے میں۔ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں اپنے رشتے میں لینے اور اپنے نکاح میں لینے میں ان کو کوئی تنگی باقی نہیں کہ جب ہمارے نبی نے کیا تو پھر ہم کو کرنے میں کیا دشواری، لہٰذا ہم نے راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اور پھر آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے
ذرا سمجھانے کے لیے کہ آپ کو لوگوں کا خیال تھا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی جناب میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، لہٰذا بہرحال معاملہ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے من اصلابکم لگا دیا کہ تمہاری اپنی جو حقیقی اولاد ہے، حقیقی بیٹا ہے، اس کی بیوی سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ باقی منہ بولے بیٹے کا معاملہ ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ ہمیشہ کے رشتے حرام ہیں۔ یہ دو ہم نے بتایا تھا کہ 3 قسم کے محرمات کا ذکر کیا جائے گا ان میں۔ تو ایک تو نسبی حرمت، ان کے رشتے والی حرمت کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام، قیامت تک کے لیے حرام، کبھی اس میں کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی کہ کوئی راستہ نکل آئے نکاح کرنے کا۔ اسی طرح سے دودھ کے تعلق سے جو رشتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان میں بھی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ اب تیسری قسم بتائی جا رہی ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم 2 بہنوں کو یعنی 2 حقیقی بہنوں کو اپنے نکاح میں ایک وقت میں رکھو۔ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، لیکن یہ وقتی اور عارضی حرمت ہے اس کی۔ اگر ایک بہن نکاح میں ہے، مثال کے طور پر اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت رقیہ کا پہلے آپ نے نکاح کیا ان سے، حضرت عثمان قون سے، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، بلکہ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اپنی بیٹیاں سب عثمان کو دیتا رہتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حقیقی بہن 2 ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ہاں، ایک کے نہ ہونے پر، چاہے وہ طلاق کی صورت میں علیحدہ ہو جائے یا موت کے ذریعے سے علیحدہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی ہی حقیقی بہن اس کے نکاح میں آ سکتی۔ لیکن طلاق اگر دی ہے مثال کے طور پر، تو طلاق کی جب تک عدت پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کی حقیقی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ جس سے وہ رجعت کر لے یا اور کوئی صورت، یا اگر طلاق مغلظہ بھی ہے تو بھی ابھی معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ اس کو حمل وغیرہ ہو، لہذا ایسی صورت میں جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک نکاح نہیں کرے گا، عدت کے بعد پھر نکاح کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ وقتی اور عارضی حرمت ہے، ہمیشہ کی حرمت یہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آگے آیت آئے گی مجھے انشاءاللہ اگلے درس میں، اس میں بھی یہی کہ وقتی حرمت ہے، وہ ہمیشہ کی نہیں۔ تو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم 2 حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے، الا ما قد سلف۔ ہاں، یہاں بھی وہی معاملہ کہ پچھلے زمانے میں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ عہد جاہلیت میں جو بھی کرے ہو، 2 بہنیں 3 بہنیں 4 بہنیں جتنے بھی رکھی ہو کسی نے اپنے نکاح میں بیک وقت، بہرحال وہ گزرا ہوا معاملہ ہے، اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اس کا شمار اس اعتبار سے نہیں کیا جائے گا کہ اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے کہ وہ سارے نکاح حرام رہے، وہ تعلقات حرام رہے، وہ اولادیں حرام رہیں۔ نہیں، وہ سب ثابت النسب رہیں گی اور ان کو میراث بھی ملے گی، وہ نکاح بھی وہ سب کے سب صحیح سمجھے جائیں گے، اس پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اب آئندہ اس آیت کے آنے کے بعد اگر کوئی نکاح اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے کہ 2 حقیقی بہنوں کا صرف ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ حقیقی بہنیں چاہے ایک ہی ماں باپ سے ہو یا وہی ماں شریک اور با شریک، ان کو ایک ساتھ لے لیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایسا رشتہ بھی جیسے پھوپھی اور خالہ، یہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ بھی بیک وقت نکاح میں نہیں لی جا سکتی۔ یعنی 2 ایسی عورتیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد مان لیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں تعلق نہ ہو سکے، رشتہ نہ ہو سکے، ایسی 2 عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ظاہر ہے کہ سگی خالہ، سگی بھانجی، یہ اگر ان میں سے ایک کو ہم مرد مان لیں تو ان دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقی بہن کی اولاد ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی سگی، کہ اگر ان میں سے ہم ایک کو مرد مان لیں تو ان دونوں کا آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی 2 عورتیں بھی نکاح میں مرد کے نہیں آ سکتی ہیں کہ جو آپس میں اس طرح کا رشتہ رکھتی ہوں، پھوپھی اور بھتیجی ہے، خالہ اور بھتیجی ہے، یا لاتی اور اخیافی بہنیں ہیں وغیرہ ہیں، اس طرح کی 2 عورتوں کو بھی نکاح میں نہیں لایا جا سکتا۔ اور جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حرمت کی وہ بتائی گئی کہ کن کن عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں، ابھی ایک آیت چھوڑ کر جو ابھی آنے والی آگے انشاءاللہ اگلے درس میں، ان تمام عورتوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنی بھی عورتیں ہیں، کسی قوم، کسی ملت، کسی رنگ، کسی نسل، کسی خطے کی ہوں، وہ سب تمہارے لیے جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو بتایا جاتا کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے، تو بہت طویل فہرست تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں بیان کر دیا کہ ان عورتوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔
یہ ایک بنیادی چیز تھی، ضرورت تھی اس کی کہ اس طرح کا یعنی قانون بتا دیا جائے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو اور کسی قسم کے حرام کا ارتکاب انسان کی طرف سے نہ پایا جائے، کیونکہ حرام کا ارتکاب جیسے کہ ہم نے حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ حرام کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے انسان اس کا ارتکاب کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت شفیق، نہایت مہربان اور اپنی پکڑ سے ان کو بچانا چاہتا ہے، ان کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ وقت رہتے تمام چیزوں سے ان کو آگاہ کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تم اس کا ارتکاب نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، باقی تم کو جو چیزیں ہیں تم ان کے علاوہ ان کو تم کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ لہٰذا ضرورت ہے ان باتوں کی کہ ہم سمجھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہمارا معاشرتی اعتبار سے بھی اچھا معاملہ رہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی معاملہ اچھا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ملت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما، دنیا سے جو مومن مرد و مومنہ عورتیں رخصت ہو چکی ہیں ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔